بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمحہ چہارم میں گفتگو کتاب الوصایا میں، پھر کتاب الوصایا کے بھی مختلف موضوعات گزر چکے۔ آج جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی وصی بنا سکتے ہیں یا چھوٹے بچے کو وصی نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں چھوٹے بچے کے وصی بنانے کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ یہ کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد یہ میرا وصی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں بالغ ہونے سے پہلے وصی ہے۔ پھر دونوں صورتوں میں آپ بچے کو کسی اور کے ساتھ بھی ملاتے ہیں کہ بچہ اور فلاں، یا بچے کو کسی اور کے ساتھ نہیں ملاتے۔ تو بالغ ہونے کے بعد کی اگر آپ وصیت کرتے ہیں یہ تو 100% ٹھیک ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر آپ اس کو وصیت کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ وصی کو بالغ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع ہے آج کے درس کا وہ یہ ہے کیا ایک ہی کام کے لیے ایک وصی بنا سکتے ہیں یا 2-3 وصی بنا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، وصی متعدد آپ بنا سکتے ہیں، 2 4 6۔ اچھا تو پھر یہ کام کیسے کریں گے؟ باہمی مشورت کے ساتھ کام کریں گے۔ البتہ اگر وہ کام تقسیم کر کے دیتا ہے کہ زمین کے معاملے میں میرا فلاں وصی ہے، بچوں کے معاملے میں فلاں وصی ہے، اور جناب جو ہے میرے جو دکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں فلاں وصی ہے، پھر تو یہ گویا کہ تعدد وصی بھی نہیں ہے، کام مختلف ہیں تو وصی بھی مختلف ہیں۔ پھر تو ہر ایک وصی اپنے اس دیے ہوئے کام میں صاحب اختیار ہے، وہ کسی اور کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا تعدد وصی کی صورت میں اگر ان کا اختلاف ہو جائے تو کیسے کریں گے؟ اگر عادل ہوں گے پھر تو وہ اختلاف نہیں کریں گے، اور اگر اختلاف کی وجہ سے ان کی عدالت ہی ختم ہو گئی پھر تو یقیناً حاکم شرع ان کی جگہ۔ خوب، تو اب یہ عبارت کا کچھ ٹکڑا تو پچھلے درس کے ساتھ ہمارا تعلق رکھتا ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ وصی میں عدالت شرط ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں وَعْلَمْ، تو جان لے، ان هذا شرط، بتحقیق عدالت والی شرط، انما اعتبر، بتحقیق اس کو معتبر سمجھا گیا ہے، لیحصل الوصو کو، تاکہ حاصل ہو جائے اطمینان، بفعل الوصی، کہ وصی نے اپنا کام کیا ہے، کیونکہ عادل ہوگا تو جھوٹ وغیرہ نہیں بولے گا۔ وَيُقْبَلُ خَبَرُهُ، اور قبول کی جائے گی اس وصی کی خبر، بہی، اس کام کے ذریعے، کما یستفاد ذالک، جیسے کہ استفادہ کیا جاتا ہے ذالک، اس وثوق والی بات کا، میں نے دلیل ہی، جہاں پر ہم نے اس شرط کی دلیل پیش کی تھی عدالت والی۔ لا فی صحت الفعل فی نفسہ، خود اس کام کے صحیح ہونے میں عدالت شرط نہیں ہے، بلکہ فاسق بھی اگر اس کام کو انجام دے تو اس کا کام باطل نہیں ہے، لیکن اس کی خبر قبول نہیں کر سکتے بغیر عدالت کے۔ فلو اوصى لمن ظاہرہ العدالت، یا عدالتو، اگر وصیت کرتا ہے موسی، لمن، ایک ایسے بندے کے لیے کہ جس کا ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ عادل ہے، وہ فاسق فی نفسہ، لیکن حقیقت میں وہ فاسق ہے، ففعل مقتضی الوصیت، اس نے وصیت کے مطابق کام کیا، فظاہر نفوذ فعلہ، تو ظاہراً لگتا یہ ہے کہ اس بندے کا یہ کام نافذ ہے۔ نافذ ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کا کام صحیح ہے، اور جو ہے کیا ہے وہ خروجہ عن العہدۃ، یہ فاسق اس ذمہ داری سے خارج ہو گیا۔ وَيُمْكِنُ كَوْنُ ظاہر الفاسق كذلك، اور ممکن ہے ظاہر الفسق، فسق کا ظاہر ایسے ہی ہو، یعنی اگر اس نے وہ کام کر دیا تو وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ لو اوصى الیہ، اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے الیہ، ظاہر الفسق کی طرف، فیما بینہ و بینہ، ایسی بات کی جو موسی اور اس ظاہر الفسق کے بیچوں بیچ ہوئی تھی، وفعل مقتضاہ، اور ظاہر الفسق نے بھی اس وصیت کے مطابق عمل کیا، بل لو فعلہ ظاہرا، بلکہ چھپ چھپا کے کوئی کام نہیں کیا، کھلم کھلا کوئی کام کیا ہے، کذالک، ایسے ہی، یعنی کیا؟ موسی نے ظاہر الفسق کو کھلم کھلا وصیت کی تھی اور وصی نے بھی وہ کام انجام کر دیا، لم تبعد الصحت، تو بعید نہیں ہے کہ یہ وصیت صحیح ہو۔ وَإِنْ حُكِمَ ظَاهِرًا بِعَدَمِ وُقُوعِهِ،
اگرچہ ظاہری طور پر ہم کہیں گے یہ کام واقع نہیں ہوا ہے وہ زمان ہی، اور ہم کہیں گے یہ ظاہر الفسق ضامن بھی ہے کس کا؟ مدعا فعلہ، جس کام کے انجام دینے کی دعویٰ کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اگر اس نے یہ کام انجام دیا ہوگا تو کوئی ضمانت وغیرہ اس کی نہیں ہے، کوئی اس کو سزا نہیں ملے گی۔ فائدہ ظاہر ہوتا ہے کس کا؟ یہ ظاہر الفسق والے شخص کے کام کا۔ لو فعلہ، اگر ظاہر الفسق نے کام کو انجام دیا ہے، کون سا کام؟ مقتضی الوصیہ، جو وصیت کی تقاضا تھی، بے اطلاع عدلین، دو عادل بندوں کو کھڑا کر کے کہا کہ بھائی دیکھو میں موسی کا کام کر رہا ہوں، اور بے اطلاع الحاکم، یا حاکم شرع کو اطلاع دی کہ آپ کا کوئی نمائندہ چلے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ الا ان ظاہر اشتراط العدالہ، بھائی ہم نے جو ظاہر میں شرط لگائی تھی عدالت کی، ینافی ذالک کلہ، وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ منافات رکھتی ہے۔ ومثلہ، یہ جو بحث ظاہر الفسق والی تھی، اس طرح یاتی فی نیابت الفاسق، یہ بحث آتی ہے اگر فاسق کو نائب کیا جائے ان غیر ہی، اپنی غیر سے، کس میں؟ حج اور نحو حج میں۔ تو اگر اس نے واقعا حج کیا ہے تو قیامت کے دن اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اگر حج نہیں کیا ہے پھر تو سزا ملے گی، لیکن بظاہر وہ ضامن ہوگا۔ لیکن اگر دو عادل کے سامنے وہ حج کرتا ہے تو پھر یقیناً منوب عنہ سے وہ حج کیا ہے؟ ساقط ہو جائے گا۔ وقد ذکر المصنف وغیرہ، ذکر کیا ہے مصنف صاحب نے اور غیر مصنف نے کس چیز کو؟ ان عدالت النائب شرط، بتحقیق نائب کی عدالت شرط ہے، فی صحت الاستنابت، نائب لینے میں، لا فی صحت النیابت، نائب ہونے میں شرط نہیں۔ یعنی کیا؟ جو نائب بنانا چاہتے اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کو مد نظر رکھے، لیکن جو نائب ہونا چاہتا ہے اگر وہ عادل نہیں بھی ہے تو وہ نائب بن سکتا ہے۔ وقت یشترط فی الوصیہ، یہاں ایک علمی الفاظ بھی کہا جاتا ہے، استنابت سے مراد طریقیت ہے اور صحت نیابت سے مراد موضوعیت ہے، بہرحال اس بحث کو میں واضح نہیں کرنا چاہتا۔ وقضا یشترط، قضا یعنی عدالت کی طرح شرط ہے وصی میں، الحریت، کہ وہ آزاد ہونا چاہیے۔ فلا تصح وصایت المملوک، پس صحیح نہیں ہے مملوک کا وصی بنانا۔ کیوں؟ لاستلزام الوصایت، اس وصایت کا لازمہ کیا ہے جناب؟ التصرف فی مال الغیر، کہ ہم دوسرے کے مال کو استعمال کریں بغیر اذن ہی، بغیر اذن کے۔ بھائی کیسے؟ عبد جب کسی اور کا ہے تو عبد کا کام بھی ہم نہیں لے سکتے جب تک کہ عبد کا مالک ہمیں اجازت نہیں دے۔ کما لا تصح وکالتہ، جیسے کہ صحیح نہیں ہے عبد کو وکیل بنانا، الا ان یاذن المولا، مگر یہ کہ مولا اذن دے دے، فتصح، پھر جناب وصیت صحیح ہے اور وکالت بھی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن ابھی ہم بحث وصیت کا پڑھ رہے ہیں تو تصح کی ضمیر وصیت کی طرف پلٹیں، لزوال المانع، اذن آ گئی تو اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے عبد کو وصی بنانے سے۔ وہین اذن، جب مولا نے اذن دے دی وصی بننے کی، فلیس للمولا الرجوع فی الاذن، پھر مولا کو حق نہیں ہے کہ وہ اس اذن سے پھر دستبردار ہو جائے بعد موت الموسی، موسی کے مرنے کے بعد۔ ویصح قبلہ، ہاں مرنے سے پہلے دستبردار ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ کما اذا قبل الحر، جیسے ایک حر بندہ وصیت کو قبول کرتا ہے، موسی کے مرنے سے پہلے کہتا ہے بھائی نہیں میں آپ کا وصی نہیں بنوں گا، تو وہ بھی دستبردار ہو سکتا ہے۔ الصبی، اور صحیح ہے وصیت کرنا بچے کے لیے، منضمن، ٹھیک ہے جناب، بچے کے لیے وصیت کرنا صحیح ہے، لیکن اس بچے کو ہم ضمیمہ کریں گے، ملائیں گے الی کامل، ایک کامل شخص کے ساتھ، یعنی جو عاقل بالغ ہو۔ لیکن لا یتصرف الصبی، لیکن بچہ اس مال میں تصرف نہیں کرے گا حتی یکمل، یہاں تک کہ وہ کامل ہو یعنی بالغ ہو۔ فینفرد الکامل قبلہ، قبلہ کی ضمیر جائے گی کمال بچے کی طرف، بچے کے کمال سے پہلے جو دوسرا بندہ کامل تھا وہ اکیلا ہی وصیت کے کاموں کا انجام دیتا رہے گا۔ ثم، پھر جب بچہ بالغ ہو گیا، یشترکانے، وہ کامل بندہ اور یہ بچہ دونوں مشترک ہوں گے اس وصیت میں، مجتمعین، در حالی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ نعم، لو شرط، شرط کا فاعل کون ہے؟ موسی، اگر موسی شرط لگاتا ہے
عدم تصرف الکامل، کہ کامل تصرف نہیں کر سکتا، الا ان یبلغ الصبی، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے کیا ہے وہ بالغ ہو جائے، اتبع شرطہ، تو پھر اس موسی کی شرط کی پابندی کی جائے گی، یعنی پھر کامل تصرف نہیں کر سکتا۔ وحیث یجوز تصرف الکامل، اور جہاں جہاں پر کامل کا تصرف کرنا صحیح ہے، یعنی کامل پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی بچے کے بالغ ہونے کی، قبل بلوغ ہی، کامل نے بچے کے بالغ ہونے سے پہلے جو کام کیے ہیں، لا یختص بضروری، وہ ضروری کاموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ نان نفقہ اگر کوئی اس موسی کے گھر والے ان کو دیتا رہے، بل لہو کمال تصرف، بلکہ اس کامل بندے کو پورا پورا تصرف کا اختیار ہے، ضروری کاموں میں بھی تصرف کر سکتا ہے، غیر ضروری کاموں میں بھی تصرف کر سکتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَقَعُ الْإِشْتِرَاكُ، اور بتحقیق اس وصیت میں شراکت داری ہوگی، فی المتخلف، ان کاموں میں جو بچے کے بالغ ہونے کے بعد رہے ہیں، ولا اعتراض للصبی، اس بچے کو کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے، بعد بلوغ ہی، جب وہ بالغ ہو جائے، فی نقض ما وقع من فعل الکامل، کہے کہ اے کامل تو نے جو کام کیا تھا اس کو تو جو ہے کیا وہ توڑ دے، ختم کر دے، موافقا للمشروع، در حالی کہ اس کامل کے وہ کام شریعت کے مطابق تھے۔ وَإِلَى الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى، اور وصیت صحیح ہے، عورت کو بھی کی جا سکتی ہے، خنثیٰ کو بھی کی جا سکتی ہے، عندنا، شیعوں کے پاس۔ برادران اہل سنت کے بارے میں یہ کچھ نہیں بتاتے ہیں، لیکن یہ عندنا کی قید لگا کے گویا کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ خنثیٰ اور عورت کے وصی بنانے کے ہمارے برادران اہل سنت مخالف ہیں، ما اجتماع شرائط، البتہ جب عورت اور خنثیٰ میں شرائط موجود ہوں، یعنی عاقل بالغ ہوں، آزاد ہوں، لانتفاع المانع، عورت اور خنثیٰ کے وصی بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ دونوں جو ہے کیا ہے وہ قضاوت نہیں کر سکتے، تو بھائی قضاوت کو وصیت پر قیاس کرنا ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ وقیاس الوصیت علی القضاء، وصیت کا قیاس کرنا قضاوت پر واضح الفساد، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ قیاس آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ویصح، اور صحیح ہے چند وصی قرار دینا۔ اب یہاں تو یجتمعان، یہ تثنیہ کا صیغہ لایا ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس نے 2 وصی کیے، حالانکہ 10 وصی بھی بنا سکتا ہے۔ فیجتمعان، دونوں وصی اکٹھا کام کریں گے، لو کانا اثنین، اگر وہ وصی 2 ہوں، پھر تصرف اس کام میں دونوں مل کر کام کریں گے، بے معنی مل کر کام کرنے کا مطلب کیا ہے، صدور ہی ان رأیہما، وہ کام ان دونوں کے مشورے کے ساتھ انجام دیا جائے گا، وہ نظرہما، اور ان دونوں کے سوچ کے مطابق کام کیا جائے گا، وہ ان باشر ہو احدہما، اگر انجام ایک ہی دے، ایک آ کے دوسرے سے مشورہ کر کے جاتا ہے کہ فلاں بھائی اس کی گائے کو بیچیں، وہ بتائیں بیچ دیں، تو پھر بیچنے والا ایک ہی ہے لیکن دوسرے کا مشورہ شامل ہونا چاہیے۔ الا ان یشترط لہم الانفراد، مگر یہ کہ وہ شرط کرتے کہ نہیں بھائی تم دونوں صاحب اختیار ہو، مل کر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فیجوز حینئذ، پھر جائز ہے انفراد والی صورت میں، لکل واحد منہما التصرف، یہ دونوں تصرف کر سکتے ہیں، بمقتضى نظر ہی، اپنے سوچ کے مطابق۔ فَإِن تَآثَرَا، اگر یہ آپس میں لڑ پڑیں، ویسے تو تآثرا یعنی اگر دونوں مشکل میں آ جائیں، فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَوْعًا مِنَ التصرف، ایک چاہتا ہے کہ اس گائے کو بیچا جائے مثلا، وَمَنَعَهُ الْآخَرُ، اور دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کر سکتے ہو، صح تصرفهما، تو پھر صحیح ہے ان دونوں وصیوں کا تصرف، فی ما، اس کام میں، لابد من ہو، جو کام کرنا ضروری ہے، کمعونۃ الیتیم، موسی کا بچہ بھوکا ہے، ایک کہتا ہے اس کو کھانا کھلانا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کھلانا چاہیے، تو بھائی کھانا کھلانا واجب ہے، جو کہتا ہے کھانا کھلانا چاہیے اس کی بات مانی جائے گی۔ اور دابا، کوئی اس کے جانور تھے، اس کو ایک کہتا ہے گھاس دینا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں، تو جو کہتا ہے دینا چاہیے اس کی بات مانی جائے گی۔ وہ اصلاح العقار، اور جو زرعی زمین ہے، ایک کہتا ہے بھائی ان کی اصلاح کریں تاکہ اس میں کوئی زراعت ہو، دوسرا کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں، تو ہم اس کی بات مانیں گے، اصلاح کا قائل ہے۔ ووقف غیرہ کی ضمیر کہاں جائے گی، لابد منہ کی طرف، اور وہ کام جو ضروری نہیں ہے ان کو انجام دینا کھڑا ہوگا، متوقف ہوگا،
अला इत्तफाक़िहिमा, इन दोनों के इत्तफाक पर, दोनों मिलकर फिर उस काम को अंजाम दे सकते हैं। वलिल हाकिम शरई इजबारुहुमा, और हाकिम शरई को इख्तियार है कि इन दोनों वसियों को मजबूर करे, किस पर, अलल इज्तमाए, कि भाई मिलकर ये काम करो। मिन गैर अन यस्तब्दिल बिहिमा, हाकिम को ये हक नहीं है कि तब्दील कर दे इन दो की जगह पर किसी और को, माल इम्कान, अगर इज्तमा मुमकिन है तो तब्दील नहीं कर सकता। क्यों? इज़ विलायत लिल हाकिम, इसलिए कि हाकिम को कोई जो है वो विलायत और सरपरस्ती हासिल नहीं है, फी मा, उस काम में, फी है वसीयुन, जिसमें कोई वसी मौजूद है। फ़इन तअज़्ज़र अलल हाकिम, अगर हाकिम के लिए मुश्किल हो जाए, क्या, जमअहुमा, उन दोनों को एक जगह जमा नहीं कर सकता, इस्तब्दल बिहिमा, तो इन दोनों की जगह पर तब्दील कर देगा, तंजीलन लहुमा बितअज़्ज़ुर मंज़िलतल मादूम, जब इनका जमा करना मुतअज़्ज़र है तो इस तअज़्ज़ुर को यूं समझेगा गोया कि यहाँ कोई वसी नहीं है, तो नतीजे में ये वसी करार दे देगा किसी और दो को। ले इश्तराकिहिमा फिल गायते, इसलिए कि भाई उनका इकट्ठा न होना या वसी न होना, ये दोनों मुश्तरक हैं किस बात में, गायत में। गायत का मतलब ये है कि उस मूसी के काम रह जाएंगे, तो नतीजे में जो है क्या, फिर वो तब्दील कर सकता है। कज़ा अतलकल अस्हाब, इसी तरीके से उलमाए किराम ने मुतलक कह दिया कि अगर आपस में जमा नहीं हो सकते तो हाकिम शरअ इनकी जगह पर किसी और को ले आएगा, लेकिन वह यतिम, ये बात तब्दीली वाली मुकम्मल होगी मअदम इश्तरात अदालतिल वसी, जब हम शर्त लगाएं कि वसी का आदिल होना शर्त नहीं है, हाँ फिर कहेंगे इनको तब्दील कर दो। लेकिन अदालत शर्त हो, फला, तो तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। क्यों? लिअन्नहुमा बितआसुरहिमा, इसलिए कि ये दोनों वसी जब आपस में इख्तिलाफ करते हैं तो फिर क्या होगा, यफसुकान, मैं तो इसको यंसुरान से मान रहा हूँ, दोनों के दोनों फासिक हो जाएंगे। ठीक है? क्यों? लिवुजूबिल मुबादरत, भाई फासिक क्यों होंगे, इसलिए कि वाजिब है कि जल्दबाजी की जाए इला इखराज वसीयत, वसीयत पर अमल करने में, माल इम्कान, जब तक मुमकिन हो। तो अब ये वसीयत पर अमल करना मुमकिन है फिर भी अमल नहीं करते, तो वाजिब से क्या है, हट रहे हैं, वाजिब से दूर हो रहे हैं। जब वाजिब से दूर होंगे तो फिर इनकी अदालत ख़त्म हो जाएगी। फ़यख़रुजान बिलफ़िस्क़, तो नतीजे में ये दोनों फासिक निकल आएंगे। क्यों? अनिल वसीयत, विसायत, अब वसी नहीं बन सकते। वह यस्तब्दिलु बिहिमा अल हाकिमो, और जब ये फासिक हो गए तो हाकिम इनके बदले में फिर कोई और दो ले आएगा। फला युतसव्वर, जब फासिक हो गए तो फिर तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता इजबारुहुमा, कि उन दोनों को मजबूर करके मिलकर काम करो, अलहाज़ तकदीर, फिस्क वाली सूरत में। वकज़ा लौ लम नश्तरितहा, और इसी तरीके से अगर हम अदालत की शर्त न लगाएं, वकाना अदलन, लेकिन ये दोनों थे आदिल, तो भी ये वसीयत बातिल हो जाएगी। लिबुतलान अलवसीयत बिलफिस्क, इसलिए कि फासिक होने से वसीयत बातिल हो गई। हीन इज़न, जब आपस में इन्होंने इख्तिलाफ किया है, अलल मशहूर, कौल मशहूर के मुताबिक। नाम लौ लम नश्तरितहा, अगर हम अदालत की शर्त न लगाएं, वला काना अदलैन, और दोनों आदिल भी नहीं थे, तो फिर अमकन इजबारुहुमा, फिर मुमकिन है कि उन दोनों को हम मजबूर करें, मअतशाह, जब आपस में इख्तिलाफ करते हैं। अच्छा, ऐसे कर सकते हैं कि एक वसी कहे कि ये आधा काम मैं संभालता हूँ, वो आधा काम तुम संभालो, कहते हैं वो लैस लहुमा किस्मतुल माल, इन दोनों वसियों को हक नहीं है कि उस माल को तकसीम कर दें। क्यों? लिअन्नहु, इसलिए कि ये माल को तकसीम करना ये जो है क्या है जनाब, खिलाफो मुक्तदल वसीयत, वसीयत के तकाजा के खिलाफ है। क्यों? मैंने इज्तमा फिर तसर्रुफ, वसीयत ये थी कि तुम दोनों मिलकर काम कर सकते हो। तो बरादरान, आज के दर्स का खुलासा यूं कर सकते हैं कि जनाब वसी में हुर्रियत वाली भी शर्त है, और छोटे बच्चे को एक कामिल के साथ मिलाकर हम वसी बना सकते हैं, और उसके बाद ये है कि चंद वसी भी हम करार देना चाहें तो करार दे सकते हैं। सल्लल्लाहु